لا قوة إلا بالله السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله شفيع المؤمنين إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، صاحب الرجال والسكينة المرجون بعرض مدينة، حبيبي إله العالمين ورحمة للعالمين، أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فرائضهم وغاسلي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع ولا يأس إلا في كتاب مبين. ارباب ازا اور مومنین کرام، صاحبان ایمان و ولایت، صاحبان فہم و درایت، مستحقین جنت و کوثر، یہ آئے واقعی ہدایات کی جسے اس پورے عشر محرم میں اس بندے یقین نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اس آیت ذیل میں جو موضوع تھا وہ قرآن اور پھر علم قرآن اور قرآن میں ہے کیا، اس سلسلے میں بتایا گیا تھا. اور یہ سلسلہ جاری رہا. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن حکیم اس معبود ازلی و ابدی و لامحدود کا کلام ہے کہ جس تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جس کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اگر انہیں سمجھا ہے کسی نے، اسے سمجھا ہے کسی نے، تو صرف دو نے سمجھا ہے، تیسرا کوئی اور سمجھنے والا نہ رہا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے وہ
صادق و امین ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں ہو، جس نے کبھی یعنی ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا لیکن اپنی صداقت کا سکہ زمانے عرب میں جما لیا، وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کو کسی نے پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور علی۔ تو اب بات واضح ہو گئی نا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا اور پہچاننا مشکل بھی ہے۔ بھئی پہچانے گا کون؟ پہچانے گا جوہری جانتا ہے قیمت جوہر کیا ہے۔ جو نور والا ہوگا وہی نور کو پہچانے گا، جو ناری و خاکی ہوگے وہ نور کو کہاں سے پہچان سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ خالق ازلی و ابدی وہ خالق کہ جو لامحدود ہے، ایسا لامحدود ہے کہ جہاں سے انسان کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے ابتدائے قدرت الہی ہوتی ہے، وہیں سے ابتدائے علم الہی ہوتی ہے، وہیں سے ابتدائے صفات الہی ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کیا جائے، حتیٰ موسیٰ جیسا نبی اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیا کیا جائے اور آگ کو جلتا ہوا دیکھے تو کہے میں جا رہا ہوں، کہ میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں جا رہا ہوں، شاید وہاں سے مجھے کچھ ہدایت مل جائے، تو اب وہاں سے اللہ کا تکلم شروع ہوتا ہے، اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے کہ انی انا اللہ یا موسیٰ یا موسیٰ۔ آیت کے اعتبار سے میں عربی کے جملے بتا رہا ہوں کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، آؤ ادنو منی، مجھ سے نزدیک ہو جاؤ، میں ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب عزیزان گرامی وہاں تک پہنچنا کوئی سمجھ نہیں سکتا وہ کیسا متکلم ہے، جب چاہے درخت کے اندر اپنی آواز کو پیدا کر دے، وہ اس کی آواز کو تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے ان سے باتیں کی ہے، جس نے ان سے بات نہیں کی وہ کیا سمجھ پائے گا۔ شب معراج ہے، رسول گرامی اسلام سدرۃ المنتہا کی منزل کو طے کیے ہوئے ہیں، خدا وہاں باتیں کر رہا ہے اپنے حبیب سے، لیکن لہجہ کس کا ہے یہ زمانہ جانتا ہے۔ عزیزان گرامی دو ہی تو مقام ایسا ملتا ہے کہ جہاں پر لہجہ علی کا ملتا ہے، ایک شب معراج سدرۃ المنتہا پہ ملتا ہے اور ایک دربار شام میں سیدہ زینب کبریٰ کا ملتا ہے کہ جہاں زینب کبریٰ ہے علی کے لہجے میں بول رہی ہے۔ تو اب مجھے جسارت کرنے دیجئے، ایک مرتبہ یہ کہنے دیجئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علی کا لہجہ وہاں بھی تھا، علی کا لہجہ یہاں بھی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ زینب تھی یا میدانیہ کی شام میں آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی بات ہے زینب کے مرتبے کو سمجھیے۔ زینب آج کے بعد سے حسین بھی ہے، آج سے زینب عباس بھی ہے، آج سے زینب اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے۔ یعنی یہ کہیے کہ اکیلی زینب ہے جو علمدار بھی ہے، سردار بھی ہے، جو رہبر بھی ہے، راہبر بھی ہے، جو قائد بھی ہے، صاحب بھی ہے، جو اپنے ساتھ ایک امام کو لے کر چل رہی ہے اور اس انداز میں لے کر چل رہی ہے، اس انداز میں لے کر چل رہی ہے کہ اگر زینب نے اس بارے امامت کو اپنے دوش پر نہ اٹھایا ہوتا تو امامت کے بعد کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، امامت کے بعد کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ ذرا اور مثال کے ساتھ ہم واضح کریں، خانہ کعبہ ہے، بتوں سے سجا ہوا خانہ کعبہ ہے، یعنی تھا کہ نہیں تھا؟
تو بتوں سے سجا ہوا، آپ انصاف سے بتائیے نبی کتنی بڑی کرامتوں والے ہیں، کتنے بڑے معجزے والے ہیں۔ درخت سے کہیں تو وہ بولنے لگے، سوکھا درخت ہرا ہو جائے، پھل نہ ہو پھل دینے لگے، کنواں سوکھا ہو وہ پانی دینے لگے، سب چاند کو اشارہ کر دے تو ٹکڑوں میں بڑھ جائے۔ اس نبی کو کہ جو چاند کو اشاروں سے ٹکڑوں میں کر دے، اسے کعبے کے بتوں کو توڑنے کے لیے علی کی ضرورت کیا تھی؟ اسے ضرورت کیا تھی؟ اگر اچھا تھی بھی تو کیا ضرورت تھی کہ اپنے کاندھوں پر علی کو لے کر آتے، اپنے کاندھوں پر لے کر علی کو آتے؟ کسی سے بھی صحابہ کرام جو بھی تھے، مومنین مسلمان جو بھی تھے، جتنے تھے، سب سے اگر نبی حکم دے دیتے کہ تم بیٹھو، علی تمہارے کاندھے پر جائیں گے، علی تمہارے کاندھے پر بیٹھیں گے، تو اس میں سے کوئی ایک انکار نہیں کرتا، سب شرف سمجھتا اپنے لیے کہ آج نبی کے حکم سے میں نے علی کو اپنے کاندھے پر ہے نہیں۔ جس بات کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ زینب کے مرتبے کو سمجھیے، زمانہ زینب کے مرتبے کو سمجھ نہیں سکتا کہ زینب کہتے کس کو ہے۔ اب آئیے، نبی نے علی کو اپنے کاندھے پر کیا، چاہتے تو اشارہ کرتے، جب اتنی دور کا چاند ٹکڑے ہو رہا ہے تو اتنے نزدیک کا بت کیا تھا، ٹکڑے 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 ہو جاتا۔ اللہم صلی علی ہو سکتا تھا نا، ہو سکتا تھا، لیکن نبی نے یا نبی اللہ، آخر کیا وجہ ہے؟ کسی سے بھی کہہ دیتے، بہت سے لوگ تھے، لمبے لمبے بھی تھے، بڑے بڑے بھی تھے، کسی ایک سے کہہ دیتے، اگر پیروں کے رکھنے کی ضرورت مولا کے نہ پڑتی، صرف بیٹھ جاتے تو وہاں تک پہنچ جاتے، ہے نا؟ پیروں کی بھی ضرورت نہیں تھی تو نبی یہ آواز دیں گے، نادان تمہیں نہیں معلوم، یہ بارے امامت ہے، اس بارے امامت کو ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا، بارے امامت کو ہر ایک اٹھا نہیں سکتا، اس لیے بارے امامت کو صرف نبوت اٹھا سکتی ہے، ہر ایک نہیں اٹھا سکتا۔ اب میں رسول کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، یا نبی اللہ، جب خیموں میں آگ لگی تو آپ کی نواسی کیا تھی؟ نبوت تھی، رسالت آ رہی تھی۔ چلو کریے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی زینب نے آواز دی، چلتے ہوئے خیام سے امامت کو اپنے کاندھوں پر لے آ کر کہ دیکھو وہ رسول تھے، یہ رسول کی نواسی ہے، رسول نے امامت کے بار کو اٹھایا، یہ رسول کی نواسی ہے جو امامت کے بار کو اٹھاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، زینب کے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زینب ہے کیا؟ ہے کون؟ نہیں کون ہے یہ تو ہر ایک جانتا ہے، کیا ہے یہ سمجھنے کی۔ دیکھیے زمانہ جناب حوا سے اگر آپ لیجئے تو جناب حوا کائنات میں سب سے پہلی خاتون ہے کہ جن کا تذکرہ بزرگ خواتین میں ہوتا ہے، عظیم مرتبہ خواتین میں ہوتا ہے، لیکن جناب حوا بھی جو ہے وہ ایک عورت کے بارے میں تو بتا سکتی ہیں کہ ایک عورت ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ جس طرف میں لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے تھوڑی دیر اپنے ذہنوں کو مجھ سے مخاطب کرے رہیے گا کہ دیکھیے جناب حوا جو سب سے پہلی بیوی ہے، زمانے کی مانی جانی بیوی ہے، وہ اپنی جگہ پر مانی جانی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے، اگر باپ اور ماں کی بات ہو جائے تو شاید اس کے بعد جناب مریم ہے، جناب
مریم ہیں کہ جن کے یہاں آپ دیکھیے کہ جناب مریم باپ کا مرتبہ بتا سکتی ہیں، ماں کا مرتبہ بتا سکتی ہیں، لیکن شوہر کا مرتبہ نہیں بتا سکتی ہے نا حقیقت۔ کیا کہنا، میرا ساتھ دے رہے ہیں بزرگ، اللہ انہیں آفات و بلائیات سے محفوظ فرمائے اور وہ صحت و سلامتی دے کہ جس کے ذریعے عمر اتنی طولانی ہو کہ نوح نبی اللہ سے گر جائے۔ جی تو یہ جناب مریم ہیں جو ماں باپ کے مرتبے کو تو بتا سکتی ہیں کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے لیے آداب کیا ہیں، لیکن جناب مریم شوہر کے حقوق کو نہیں بتا سکتی ہیں۔ اب آئیے مرحلہ آگے بڑھے، تیسرے مرحلے پہ جناب آسیہ ہیں، جناب آسیہ جو خواتین اربعہ میں سے ہیں۔ یہ جناب آسیہ بھی شوہر ہے، بتا سکتی ہیں، ماں باپ کے مرتبے کو بھی بتا سکتی ہیں، شوہر کے بھی مرتبے کو بتا سکتی ہیں، اولاد کے بھی مرتبے کو بتا سکتی ہیں، لیکن اگر شوہر مومن ہو تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا یہ نہیں بتا سکتی۔ اور فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر مومن ہو تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا یہ نہیں بتا سکتی کہ اگر مومن ہے تو شوہر کی کیا خدمت کرنی چاہیے، اگر مومن نہیں ہے تو اس کی کیسے خدمت کرنی چاہیے۔ تو اب آئیے کائنات کی شہزادی جسے بطول عذرا کہا جاتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو باپ کے بھی مرتبے کو بتائیں گی، ماں کے بھی مرتبے کو بتائیں گی، شوہر کے بھی مرتبے کو بتائیں گی، با ایمان نہیں بلکہ کل ایمان شوہر کے مرتبے کو بتائیں گی، بیٹوں کے بھی مرتبے کو بتائیں گی، بیٹیوں کے بھی مرتبے کو بتائیں گی۔ بتائیں گی کہ نہیں بتائیں گی؟ بتائیں گی، بیٹے کے بیٹیوں کی، ہاں، لیکن ایک مرتبہ ہے کہ جو مرتبے کو جناب سیدہ بھی نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ اسی لیے تو کائنات میں ثانیہ زہرا تو ہو گئی لیکن ثانیہ زینب کوئی نہیں دکھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زینب اس ذات کا نام ہے جو ماں باپ کے بھی مرتبے کو بتائیں گی، اولاد کے بھی مرتبے کو بتائیں گی، شوہر کے بھی مرتبے کو بتائیں گی، اور یہی نہیں بلکہ بھائی کے بھی مرتبے کو بتائیں گی۔ سبق یہ محمد ذات ہے کہ جس نے کائنات کی عورتوں کو وہ سبق بتا دیا کہ جس سبق کو کائنات کی کوئی اور مقدس خاتون نہیں بتا سکتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ثانیہ زہرا کے بعد ثانیہ زینب کوئی کرتا۔ جی میں فضائل پڑھ چکا، اب ربط مسائل کے لیے چند جملے سن لیجئے کہ یہ زینب کہ جن کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ زینب عجیب حساب ہے۔ مسائل سے پہلے سنیے، میں بتاتا ہوں مسائل سے پہلے کہ زینب اس فاتح کا نام ہے، اس فاتح کا نام ہے کہ جس فاتح نے یزید کے گھر پہنچ کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ یزید نے زینب کے بھائی کو جنگل و بیابان میں قتل کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم فاتح ہو گئے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم جنگ جیت گئے ہیں، لیکن زینب نے یہ کہا جنگل و بیابان تک تمہاری رسائی ہے، یزید تمہاری چوکھٹ تک زینب کی رسائی ہے۔ میں بتاؤں گی کہ میرا بھائی فاتح ہے یا تو فاتح ہے۔ اگر زینب یہاں پر فاتح بن کر ہمیشہ کے لیے آ جائے، دربار شام ہے، مسائل ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، زینب کی فضیلت کو بتا رہا ہوں۔ انہی مسائل میں سے میں نے بارہا یہ کہا کہ شہداء کربلا اور اسیران کربلا کی مصیبتوں اور مسائل میں سے ایسے نکتے نکلتے ہیں جو انسان کی زندگی کو سنوارنے والے ہوتے ہیں، فضائل بھی شہادتوں کے ذریعے سے نکلتے ہیں۔ انہی مسائل سے، انہی
فضائل نکلتے ہیں سرائے کربلا اور شہدائے کربلا کے، اور پھر اس خاتون اور اس جلیل زینب کے فضائل کہ جس کی آغوش علی کی آغوش ہو، جو پلی ہو فاطمہ کی گودی میں، جس کو جھولا حسنین نے جھلایا ہو، جس کے ساتھ ساتھ آواز پر لبیک عباس نے کہا ہو، اس زینب کے لیے ایک مرتبہ دربار شام ہے، ایک ٹکڑا صرف پڑھ رہا ہوں میں خطبے کا، ایک ٹکڑا ہے بس، زیادہ نہیں ہے۔ جناب زینب کا دربار شام کا خطبہ اگر پڑھا جائے تو 1 سال کی مجلس کم ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، عشرہ نہیں، 2 عشرہ نہیں، 1 سال پورے 365 دن ہو جائے، ایک خطبہ بیوی زینب کا کافی ہے اس پورے سال کی مجلس کے لیے، وہ زینب کا خطبہ ہے۔ اور کیوں نہ ہوگا صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی کا نام ہے، کیوں نہ ہوگا۔ اب دربار شام ہے، دربار شام میں دور دور سے نمائندگان حکومت کو دور دور سے بلایا ہے یزید نے کہ آؤ دیکھو ہمارے یہاں کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے قید کیا ہے۔ مسائل میں پڑھ رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ سن لیجیے ذرا دیر کے لیے کہ آؤ دیکھو اس میں یہودی بھی نمائندے ہیں، عیسائی بھی نمائندے ہیں، آج بھی عیسائی حکومتیں زیادہ ہیں، یہودی بھی حکومتیں ہیں، لیکن ایک ہی ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں بھی 3 نمائندے آئے ہوئے تھے حکومت کے، وزراء آئے ہوئے تھے، سفیر حکومت آئے ہوئے تھے، سب ان کے درمیان ایک مرتبہ عیسائیوں نے پوچھا کہ یزید یہ تو بتا کہ تو نے اپنے ہی رسول کے جس کی نیابت کا تو دعویٰ دار ہے، اسی کے نواسے کو تو نے اتنا کیوں ظلم کیا، اس کے اوپر کیوں قتل کیا، ان کے اہل حرم کو کیوں قید کیا؟ تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ وہ ہمارے اختیارات کو مان نہیں رہے تھے۔ جملہ سنیے، ہمارے اختیارات کو، کون سے اختیارات؟ کہا جو خدا نے ہمیں عطا کیا تھا، اتنا سننا تھا کہ احمد مختار کی نواسی کے چلا۔ ایک مرتبہ جب وہ یزید ان سے کہہ چکا تو زینب کہتی ہے یزید میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اب وہ کرے تو کیا کرے، معلوم ہے کہ مشکل کشا کی لاڈلی ہے، جانتی ہے کہ چاہنے والوں کو مشکل سے نکالتے ہیں، نہ چاہنے والوں کو مشکل میں پھنساتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو آزو بازو میں جتنے نمائندے سفیران حکومت آئے تھے تو کہنے لگے یزید یہ تو تیری قیدی ہے، کہنے میں جو کہتا ہے یہ کیا کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اور کہنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یزید تیرے محل میں آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے، جھروکوں سے ہوائیں تیز چل رہی ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، ذرا ایسا کر کہ ہواؤں سے کہہ دے یہ ہوائیں بند ہو جائے، ہواؤں سے کہہ دے یہ ہوائیں بند ہو جائیں۔ زینب نے یہ کہا ہے کہ ہوائیں بند ہو جائیں، ہواؤں سے کہہ دے ہوائیں بند ہو جائیں، اس کی تو ہوا نکل گئی۔ ہاں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، ہم ہواؤں کو کہاں سے کہیں گے کہ بند ہو جا؟ تو زینب نے کہا اگر تیرے اختیار میں ہوا نہیں ہے تو پھر اس دربار میں جو اتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے، اس شور کے اندر تیرے فوجیوں کے گھوڑے ہیں جو کھڑے ہیں، اور گھوڑوں کی عادت یہ ہے کہ جب کھڑے رہتے ہیں تو اپنے پیروں کو زمین پر پٹکتے ہیں۔ ان گھوڑوں سے کہہ دو کہ اپنے پیروں کو روکے رہیں، ان کی سمیں ٹکرائے نہیں زمین سے، تاکہ کچھ سناٹا ہو جائے، تاکہ کچھ سناٹا ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے کہا یہ جانور ہے، ہم ان کو کہاں سے روک سکتے ہیں؟
شاید علی کی لاڈلی نے اشارے میں یہ بات کہی ہو کہ دیکھ یہ جانور ہیں جو تیرے اختیار میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس جانور کے سامنے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ پھر جناب زینب کہتی ہیں اچھا چل ٹھیک ہے، اگر گھوڑوں کو نہیں روک سکتا تو تیرے اسی دربار میں تیرے فوجی ہیں، اونٹوں پہ ہیں، اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، اونٹ گردن ہلا رہے ہیں، گردنوں میں گھنٹیاں ہیں، گھنٹیاں ہلتی ہیں تو بجتی ہیں، آواز آ رہی ہے، سناٹا کر دے، کہہ دے یہ اپنی گردنیں ہلانا بند کر دے۔ کہا شہزادی البتہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ان نے جو کہا ہوگا وہ جانے، بیوی جانے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہا شہزادی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں، کبھی کہہ رہی ہیں ہوا بند کر دے، کبھی کہہ رہی ہیں پیروں کا پٹکنا جانوروں کا بند کر دے، کبھی کہہ رہی ہیں اونٹوں کی گردن کا ہلنا بند کر دے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرے اختیارات میں کہاں سے ہو سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ زینب نے کہا کہ یہ تو بتا کہ پھر اللہ نے تجھے کون سا اختیار دیا ہے جس کے لیے میرا بادشاہ اور اتنا کہنے کے بعد زینب نے کہا دیکھ اللہ نے جنہیں اختیار دیا ہے ان سے بھی، اور اتنا کہنے کے بعد یزید کہتا ہے کہ اگر آپ ہی کر سکتی ہیں تو کر دیجئے۔ زینب نے ایک مرتبہ صرف لفظ اسکت کہا، اسکت کہنا تھا، ہوائیں بند ہو گئی، پیروں کا پٹکنا بند ہو گیا، اونٹوں کی گردنیں سیدھی ہو گئی، گھنٹیاں بجنے نہیں لگی، دربار میں سناٹا چھا گیا، یزید کا ہوش اڑ گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اسی کے بعد سے یزید نے یہ کہا کہ کتنی جلدی زینب کو یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ صلوات پڑھیے یہ ہے مشکل کشا کی لاڈلی کہ جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کو مشکلوں سے نکال دیتی ہے، چاہے کتنی ہی مشکل میں نہ ہو، کیوں نہ ہو مشکلوں میں۔ اور یہی حال ہے مشکل کشا کا کہ اپنے چاہنے والوں کو مشکل سے نکالتے ہیں، لیکن جو اعتبار نہیں کرتے مشکل کشائی پہ ان کو مشکل میں ڈال کر ان کے غرور کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ جی آسان کتنے ہونے والا اس کے بعد تو بیوی زینب کے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حیران ہے بیوی زینب کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے، اور حیران کیوں نہ ہوگی، آپ آسان بات نہ سمجھیے، آسان بات نہ سمجھیے، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر زینب مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی نہ ہوتی، مشکل کشا بیٹی نہ ہوتی تو جب یزید نے کہا تھا سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، غور کریے گا جناب کہ سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، تمہیں اختیار ہے، یہاں رہو وہاں رہو چلے جاؤ، تمہیں اختیار ہے، تو سجاد امام تھے، کہہ دیتے کوئی بات نہیں، لیکن معلوم تھا کہ اس مشکل سے حل اور اس مشکل کا حل نکالنے والی میری پھوپھی ہے۔ کہنے لگے سید سجاد دیکھو میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، پہلے میں اپنی پھوپھی اماں سے کہوں گا، جیسا پھوپھی اماں کہیں گی ویسا کیا جائے گا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ معلوم تھا کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارا دادا مشکل کشا نہیں ہے تو دادا کی بیٹی مشکل کشا موجود ہے۔ جناب زینب کے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جناب زینب کے مرتبے کو
वो समझेंगे कि जिनके दिलों में करबला बसी हुई है। पहले ज़ैनब के मर्तबे को समझने के लिए हुसैन के मर्तबे को समझना पड़ेगा, फिर ज़ैनब का मर्तबा समझ में आएगा। या हुसैन कह देने से हुसैन समझ में आने वाला नहीं है। हुसैन के मर्तबे को समझने के लिए हुसैन के किरदार को पढ़ने की जरूरत है। जब तक हुसैन के किरदार को नहीं पढ़े, जब तक हुसैन के किरदार का मुकाबला नहीं किया जाएगा, जब तक हुसैन की सीरत को नहीं देखा जाएगा, जब तक हुसैन को समझ नहीं लिया जाएगा, जब तक हुसैन के मकसद को नहीं जान लिया जाएगा, जब तक ज़ैनब का मकसद समझ में नहीं आएगा, जब तक ज़ैनब का किरदार समझ में नहीं आएगा। यही वजह है कि हुसैन ने